حضرت غازی محمد مصطفیٰ کے دین پر تم رہو قربان جب تک تم رہو قربان جب تک جسم میں یہ جان ہے تم رہو قربان جب تک جسم میں یہ جان ہے وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوة وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر وقال الله تعالى عسى اسمه ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه صدق الله ورسوله اللہ جل شانہ نے انسان کو پیدا فرما کر ان کی تقسیم کر دی ہے، دو گروپ بنا دیے ہیں۔ والذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن، اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور دو گروہوں میں تقسیم کر دیا، کچھ کافر ہیں کچھ مومن ہیں۔ اب ہر گروپ اور ہر جماعت الگ الگ ہے، مذہب، خیال، نظریہ، یقین، عمل، علم، سب چیزیں الگ الگ ہیں۔ اگر دونوں کو گڑبڑ کر دیا تو پھر وہ کفر ہوگا، ایمان نہیں ہوگا۔ پانی اور پیشاب کو ملا دیا گیا تو پیشاب ہوگا، پانی نہیں رہے گا۔ اس لیے مومن کو اپنے کاموں میں، اپنے عمل میں، اپنی صورت میں، اپنی سیرت میں دوسروں سے الگ اور ممتاز رہنا ضروری ہے۔ کسی چیز میں بھی گڑبڑ کر دیا تو پھر وہی نتیجہ ہوگا جو پیشاب اور پانی کے مل جانے کا نتیجہ ہے۔ لوگ خیال نہیں کرتے، سرسری بات سمجھتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب کفر کو ایک پلیٹ فارم بنایا ہے، ایمان کو ایک بنایا ہے، فرمایا انما المؤمنون اخوہ، تمام ایمان والے بھائی جو ایک ماں سے پیدا ہوئے، دو بھائی ہیں، ایک کافر ایک مسلمان ہے، وہ صرف دنیا کے اعتبار سے بھائی ہیں، لیکن اللہ کے یہاں بھائی نہیں، الگ الگ ہیں۔ لیکن ایمان کے رشتے کا اگر ایک شخص مشرق میں ایک مغرب میں، دونوں بھائی ہیں، یہ تقسیم تو اللہ نے کی ہے، اور دوسری تقسیم شیطان کی رہبری میں ہوئی ہے، علاقائی تقسیم، برادری کی تقسیم، کالے گورے کی تقسیم، جتنی اور تقسیمیں ہیں وہ سب شیطانی ہیں، اللہ کی تقسیم نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن حضرت بلال کو اپنے مبارک سینے سے لگایا، دنیا بھر کو ایک سبق دیا کہ کالے گورے ایمان والے، ورنہ بلال کو سینے کیوں لگاتے؟ کتنے ہی حسین خوبصورت صحابہ کرام
بیت اللہ کے ارد گرد ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو کعبۃ اللہ کی چھت پہ چڑھا کے کہا اذان دو. مشرکین تو بہت برا مانے، ان کے یہاں مرض تھا اور ہے اور رہے گا، دو ہی کا مرض ہے، ایمان والوں میں نہیں. چنانچہ سب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اس فیصلے کو دل و جان سے مانا. مؤذن رسول ہیں. سرکار نے بلال کالا ہے، کیا مقام ہے؟ میں جنت میں گیا تو بلال آگے آگے چل رہے تھے. بلال وہاں موجود تھے جب سرکار نے فرمایا، کہا بلال کیا عمل کرتے ہو؟ جنت میں نے دیکھا کہ تم آگے آگے تھے. دل میں شبہ مت کر لینا، دونوں جہان کی تاجدار کے آگے آگے تھے. خادم بھی آگے آگے ہوتا ہے، دیکھا ہوگا خادم بھی آگے آگے ہوتا ہے. خادم تھے مگر آگے آگے تھے. یہ ایک عظیم فضیلت ہے. بلال مجھ سے آگے آگے جنت میں گیا تو دیکھا بلال آگے آگے. بلال کیا عمل کرتے؟ یا رسول اللہ جو آپ نے فرمایا وہی عمل کرتا ہوں. نہیں کوئی خاص بات ہے، ورنہ یہ مرتبہ ہر ایک کو کہاں ملتا ہے. عرض کیا یا رسول اللہ میں وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں تحیۃ الوضو. تحیۃ الوضو 2 رکعت پڑھ لیتا ہوں. اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ تحیۃ الوضو پڑھنے کی کیا فضیلت ہے. آدمی آگے بڑھ جاتا ہے. کثرت سے وضو کرو، وضو ٹوٹ جاتے وضو کر لو، روکو مت، اس سے کوئی مرض پیدا ہو جائے گا. وضو کرو اور نفلوں کا وقت ہو تو 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لو، مرتبے بڑھ جائیں گے. حضرت بلال کے متعلق صدیق اکبر جو امت میں سب سے افضل ہیں، نبیوں کے بعد جن کا مقام و مرتبہ ہے، حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلال کو خرید کر کے آزاد کیا. صحابہ کہتے تھے بلال سیدنا وآتق سیدنا. بلال ہمارے آقا ہیں اور ہمارے آقا نے بلال کو آزاد کیا ہے، یعنی صدیق اکبر نے. کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، عرب کو عجم پر، عجم کو عرب پر کوئی فضیلت نہیں ہے. کوئی آئینہ دیکھ کے اپنے حسن و جمال پہ مت اتراؤ. یہ مت کہو میں اتنا اونچا ہوں دولت کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے. اللہ کا فضل ہے، آپ کو دولت دیا، آپ کو نسب دیا، آپ کو خوبصورتی دی، اللہ کا فضل ہے، اکڑنے کے لیے نہیں. وہ جو تمہاری جھولی میں جس نے بھیک ڈالی ہے وہ لے بھی سکتا ہے. اس پہ اکڑنے کے لیے نہیں، شکر ادا کرو اور اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر نہ سمجھو، ورنہ یہیں سے پھوٹ پڑ جائے گی، نا اتفاقی ہو جائے گی. آج دنیا میں جو نا اتفاقی ہے وہ اسی کفری خیال کی وجہ سے. یہ ہمارے وطن کا ہے یا ہمارے وطن کا نہیں ہے، یہ ہمارے علاقے کا ہے یا ہمارے علاقے کا نہیں ہے، یہ ہماری برادری کا ہے یا ہماری برادری کا نہیں ہے، یہ ہماری پارٹی کا ہے یا ہماری پارٹی کا نہیں ہے. جب یہ بات پیدا ہو گئی تو امت کے ٹکڑے ہو گئے. جو بھی مومن ہے وہ ہمارا بھائی ہے. بھائی سے زیادہ ہے کہ بھائی کا رشتہ ٹوٹ سکتا ہے اگر اس کے پاس ایمان نہیں ہے، لیکن ایک مومن کا رشتہ نہیں ٹوٹ سکتا. اگر ایک مومن کو
مشرق میں یا مغرب میں کسی دوسرے ملک میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ زخم ہمارے دل پہ لگتا ہے۔ ایک شاعر نے اسی بات کو بتایا ہے، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں۔ یہ تو ایک خصوصی رشتہ ہے اور عمومی رشتہ ساری مخلوق سے، سارے انسانوں سے، سارے حیوانات سے، کتے بلی سب کی عمومی رشتہ ہے۔ ان کی خدمت کا بھی ہمیں حکم ہے۔ ارے کتے کی خدمت کا، ہاں وہ بھی تو جاندار ہے۔ وہ ایک فاحشہ عورت نے پانی پلا دیا پیاسے کتے کو، بخاری شریف میں اس کی مغفرت ہو گئی، سارے گناہ معاف ہو گئے، کتے کو پانی پلانے سے۔ حیرت سے پوچھا ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ، یا رسول اللہ کیا کتے کو، جانوروں کو پانی پلانے، خدمت کرنے میں بھی اجر ہے؟ فرمایا ہر تر جگر والے کی خدمت کرنا اجر ہے۔ یہ اگر نظریہ دنیا میں پھیل جائے تو کبھی مسلمانوں میں اختلاف نہ ہو اور انسانوں میں جنگ نہ ہو۔ عالمگیر پیمانے پر انسان انسان بن کے رہے۔ قرآن مقدس کی تعلیم یہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات احادیث کی تعلیم یہی ہے۔ باتوں سے دل پھٹ جاتا ہے، ایک آدمی دوسرے آدمی سے جدا ہو جاتا ہے، اس لیے خاص خاص چیزوں پہ نکیر کی ہے، بینڈ لگایا ہے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، دیکھو تم میں سے ایک مسلمان کسی مسلمان کی غیبت نہ کرے۔ غیبت کیا ہے؟ اپنے بھائی کا کوئی عیب پیٹھ پیچھے بیان کرنا، یہ غیبت ہے۔ یا رسول اللہ اگر اس میں وہ عیب ہے کہ تبھی تو غیبت ہے، اگر اس میں وہ عیب ہے تبھی تو اس کو بیان کرنا پیٹھ پیچھے غیبت ہے، اور اگر نہیں ہے پھر وہ عیب بیان کر رہا ہے تو یہ بہتان، غیبت سے بڑھ کے۔ بہتان کی سزا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ پل صراط پر، جہنم کے اوپر جو پل ہے اس پر روک دیا جائے گا اور کہا جائے گا فلانے پر جو تو نے بہتان لگایا تھا، جھوٹی تہمت لگائی، اس کو ثابت کرو، جب تک ثابت نہیں کرو گے تو قدم بڑھانے کی اجازت نہیں۔ جہنم کے سمندر پر کھڑے ہیں، سیکھ رہے ہیں، آگے قدم جب بڑھانا، جبکہ جو ہمارے بندے پر تو نے تہمت لگائی تھی، بہتان لگایا تھا، اس کو ثابت کرو۔ کتنی بڑی سزا! آج تک مشغلہ ہے بہتان کا بھی، غیبت کا بھی، جس کے اوپر چاہیں گے، جس توہین کرنے چاہے غیبت، اس کو بہتان لگا دیں گے۔ ارے میاں تم کیا جانے ہو، تو ایسا ہے ویسا ہے، کہہ دینا تو آسان ہے لیکن بھگتنا بڑا مشکل پڑے گا۔ کیوں اپنا نام عمل کو خراب کرتے؟ میرے اندر اگر عیب ہے تو آپ سے تو حساب نہیں ہوگا، آپ کے اندر کوتاہیاں ہیں تو مجھ سے تو حساب نہیں ہوگا۔ اپنے اپنے حساب کو پاک کرو۔ اپنے بزرگوں کا قول ہے، سلف صالح کا، ابصر الناس من کان بعیبہ بصیرا وعن عیب غیرہ ضریرا۔ سب سے بڑا عقل مند وہ ہے جو اپنے عیبوں پر نظر رکھتا ہے۔ سب سے بڑا عقل مند کون ہے؟ وہ سیاسی آدمی نہیں چال بازی کرتا ہے، وہ نہیں، بلکہ سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جس کی نظر اپنے عیبوں پر ہو اور دوسرے عیبوں سے وہ اندھا ہو، دوسروں کے عیب نہیں دیکھ رہا۔ میں تو یہ دیکھ رہا آپ کے اندر یہ عیب ہے اور کیا پتا معاف ہو گئے ہوں۔
اللہ تعالیٰ نے درگزر کر دیا ہو. حضرت عمر تو قتل کرنے چلے تھے اللہ کے محبوب کو. اگر کوئی یہ سمجھے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاتل تھے، یہ سمجھے تو اس کا ایمان رخصت ہو گیا. کیونکہ اب توبہ کے بعد ان کا مرتبہ وہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. وہ مرتبہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم 100% مقام کتنا بلند ہے. اللہ کے لاڈلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح روشن ہیں. ستاروں سے لوگ راستہ بھی دیکھتے تھے، رات میں کشتی چلا رہے تھے ستاروں کے حساب سے چلاتے تھے. تو ہدایت وہ بالنجم ہم یہتدون قرآن میں فرمایا. تو میرے صحابہ ستارے کی. چاند تو بڑا نظر آتا ہے کیونکہ قریب ہے، وہ بڑا نظر آتا ہے. تو یہ نہیں فرمایا اصحابی کالبدور، میرے صحابہ 14ویں رات کے چاندوں کی طرح ہے، یہ نہیں فرمایا، کالنجوم فرمایا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک ارشاد بڑا عجیب ہوتا ہے. چاند ٹھیک ہے 14ویں کا چاند ہے، مگر اس میں اگر آپ غور کر کے دیکھیں گے تو کچھ درمیان میں معلوم ہوتا ہے، میل سا معلوم ہوتا ہے. چاند میں بھی کچھ معلوم ہوتا ہے. کوئی کہتے ہیں بڑھیا چرخا کاٹ رہی ہے، کوئی کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا. تو چاند پورا روشن نہیں ہے، اس میں کچھ نہ کچھ اندھیری بھی ہے. لیکن آپ نے فرمایا میرے صحابہ چاندوں کی طرح نہیں ہے، ستاروں کی طرح جن میں کوئی تاریکی کا نام و نشان نہیں ہے، تاریکی نہیں میرے صحابہ ہے. اور یہ فرمایا جس کے پیچھے چل دو گے جنت میں پہنچ جاؤ گے. بے یہ مقتدی تم اہتدی. یہ صحابہ کی شان ہے، جس صحابی کے پیچھے لگ جاؤ گے جنت میں پہنچ جاؤ گے، ہدایت مل جائے گی، گارنٹی. اور سورہ حدید میں فرمایا وہ کلم وعد اللہ الحسنی. فضیلت میں تو ایک دوسرے سے بڑھے ہوئے ہیں. بدر والوں کی فضیلت سب سے آگے ہے. اور اتنی ان کی ٹکر کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے مدینے سے آ کر مینا کے پہاڑ کے نیچے آپ سے بیعت کی تھی. 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، تیسری مرتبہ. پہلی مرتبہ 6 آدمیوں نے، دوسری مرتبہ 12 نے، اور تیسری مرتبہ 70 آدمیوں نے. حدیبیہ والے بھی بڑے عظیم المرتبہ ہیں، اور فتح مکہ والے بھی خاص صحابہ ہیں. اور فتح مکہ کے بعد جو مسلمان ہوئے ان کا مرتبہ پہلوں کی طرح نہیں ہے، قرآن نے بیان کیا. لیکن سب کا مرتبہ بیان کرنے کے بعد قرآن کہتا ہے کلم وعد اللہ الحسنی. جتنے صحابہ ہیں ایک ایک صحابی کے لیے جنت مقرر کر دی، جنت میں جائے گا. اللہ نے وعدہ کر دیا. اللہ تو وعدہ خلاف ہی نہیں کرے گا. ایک ایک صحابی جنتی ہے، اور ایسا جنتی ہے کہ ایک صحابی کو اگر کوئی برا کہے یا عیب لگائے تو جہنمی، کیونکہ قرآن کو منکر ہے. اور آپ نے فرمایا کہ بعد میں علامات قیامت میں سے بھی ہے کہ پچھلے لوگ پہلوں کو گالیاں دیں گے. چنانچہ شیعہ روافض صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں. اور بھی بعض فرقے پیدا ہوئے صحابہ کو معیار حق نہیں مانتے، جبکہ قرآن معیار حق مانتا ہے، حدیث معیار حق مانتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کی اقتدا کر لو گے ہدایت پا جاؤ گے. لیکن ایسے بدعقل کچھ پیدا ہوئے جو کہتے ہیں صحابہ معیار حق نہیں، قرآن و حدیث کے منکر ہو گئے. صحابہ کا احترام آپ کے ایمان کی جان ہے.
100% صحابہ، قرآن کہتا ہے جنتی۔ صحابہ سے تو گناہ بھی ہوئے صحابہ سے، معصوم نہیں تھے صحابہ، مغفور ہیں، اللہ نے ایک خطا کو معاف کیا ہے، قرآن نے بیان کر دیا۔ اگر میرے ذمے آپ کے 20 روپے ہیں اور میں نے تاخیر کی، بھائی میں ابھی نہیں دے سکتا ہوں، نہیں، آپ نے کہا معاف کر دی، تو کوئی مجھے یہ کہے گا کہ نادہل ہے، بے ایمانی کر لی؟ نہیں صاحب، معاف کر دیا صاحب نے۔ جب حق والے نے سب معاف کر دیا تو ہم کون ہوتے؟ گناہ ہوئے، ضرور ہوئے، سزا بھی دی گئی، لیکن اللہ نے کہ سب کو معاف کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی ہے۔ تو اب اس میں چونا چرا کرنا یہ تو ایمان کی خلاف ورزی، اللہ کی بات نہیں مانتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ معیار حق ہے، حق کا معیار ہے، حق کو دیکھنا اور صحابہ کو دیکھنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہود و نصارہ میں اختلاف ہوا، ان کے 72 فرقے بن گئے، فرمایا کہ میری امت بھی ان کے نقش قدم پر چلے گی۔ یہ نہیں فرمایا ایسی ہو جائے گی، نقش قدم پر چلے گی۔ کیوں چلے گی ذرا سوچو، کیونکہ یہود و نصارہ کی سازشیں روز اول ہی سے مسلمانوں کو بگاڑنے کے لیے ہیں، قیامت تک رہے گی۔ آخر لڑائی دجال یہودی سے ہوگی اور قصہ ختم ہو جائے گا، لیکن یہ سازشیں کر رہے ہیں، اور بہت سی چیزیں ایسی آپ خوش ہوتے ہیں، مثلا ایک عرصے کے بعد مسلمان سب سے زیادہ ہوں گے، بات تو بڑی اچھی ہے۔ ایک عرصہ 250 میں سب قوموں سے زیادہ مسلمان ہوں گے، بہت اچھی بات ہے، مگر اتنی خطرناک بھی ہے۔ دشمنوں کو چیلیے ان کی چھٹائی کرو، بڑھنے مت دو۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ذرا سی بات تو خوش ہو جاتے ہیں، ذرا سی بات، ایک آدمی مسلمان ہو گیا، ہاں بھائی ایک آدمی مسلمان ہو گیا، ہاں اسلام کو ترقی ہو گئی۔ میرے پاس لے کے آئے ایک کو، نوجوان کو، کچھ نوجوان کہ صاحب مسلمان ہونا چاہتا ہے، آپ کون ہے؟ کہ ہم مسلمان۔ کہ تم مسلمان ہو، تمہاری صورت تو کفار کی سی ہے، سر پہ انگریزی بال ہیں، اور تمہارا لباس کفار کا ہے، نماز تم نہیں پڑھتے ہو، تو تمہارے مسلمان ہونے سے اسلام کا کیا فائدہ ہوا جو اس کے مسلمان ہونے سے فائدہ ہو جائے گا؟ سمجھے، اسلام کی ترقی ہو جائے گی۔ ارے مسلمانوں، تم مسلمان بنو تو اسلام کی ترقی ہوگی، لیکن تم مسلمان نہیں بن رہے ہو، سن رہے ہو امریکہ میں ہو گئے فلاں جگہ پر، تمہارا کیا ہوا؟ ودرم سلطان بود کہتے ہیں کہ گیدڑ یہ کہتے ہیں ہمارا باپ بادشاہ تھا، بولتا تھا گیدڑ، آپ تو گیدڑ ہی بھاگ گئے تھے۔ دوسرے شکر مکر کرتے تھے چنانچہ موراچے، تو شیخ فرماتے تھے پہلا گیدڑ یہ کہتا ہے کہ میرا باپ بادشاہ تھا، ہمارا باپ بادشاہ تھا۔ دوسرے گیدڑ کہتے ہیں تیرا میرا کیا فائدہ، ہم تو جنگل میں ننگے پھر رہے ہیں۔ ارے اگر کسی مسلمان ہونے سے اسلام کو ترقی ہوئی تو ننگا ہی ہے، تیرے پاس اسلام سر سے لے کر پیر تک نہیں ہے، بدن سے لے کر دل تک نہیں ہے، تو مسلمان ہو جائے ترقی ہو جائے گی۔ جتنے مسلمان ہیں وہ حقیقت میں مسلمان ہو جائیں تو اسلام کے ہر دانگ عالم میں چمک جائے گا۔ اور اگر 150,000 2,000 لاکھ 2 لاکھ دوسرے غیر مسلم مسلمان ہو گئے اور وہ بھی آپ کی طرح ہوئے، پرقیچ کاروباری دنیا دار، تو کیا اسلام میں ترقی ہو جائے گی؟ ہاں، اسلام کی بدنامی میں ترقی ہو جائے گی۔
جیسے تم اسلام کو بدنام کر رہے ہو اور 2 4 10 20 100 50 آدمی اسلام کو بدنام کرنے والے بن جائیں گے۔ خود مسلمان بنو، اسلام کو نیک نام کرو، یہ سمجھے کہ آپ امین ہیں، امانت میں خیانت نہیں کریں گے، آپ کی نظر پاک ہے، آپ کا دل پاک ہے، آپ وعدہ خلافی نہیں کریں گے۔ مسلمان ایسا وعدہ خلاف، آج سب سے زیادہ وعدہ خلافی کرنے والا مسلمان ہے۔ دیکھیے تو اسلام کا یہ شعار ہے مسلمان کا، یہ نفاق کی علامت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ ایک تو کہ اذا وعدہ خلفا، وعدہ خلافی کس کی عادت ہے؟ منافق۔ سوچیں ہم اپنے متعلق کتنے وعدہ خلاف ہیں، ہم وعدہ کر لیا بغیر مجبوری کے وعدہ خلافی کر دی، مجبوری اور چیز ہے۔ اذا تمہیں خان، جب امانت کسی بات میں خیانت کر دے، بات کی امانت ہو، دولت کی امانت ہو، اور کس چیز کی امانت ہو، جب امانت اس کے پاس آئے تو اس امانت کو ضائع کر دے، خیانت کر لے اس میں، ایک علامت یہ منافق کی، بے ایمان کی۔ سوچو کتنے مسلمان اللہ کے گھر میں جو بیٹھے ہوئے تو مسلمان ہیں، لیکن سوچو وعدہ خلافی تو نہیں کرتے، ہے کمی اگر کرتے ہو، اور امانت میں خیانت تو نہیں کرتے، اگر کرتے ہو تو کمی اس کو پورا کرو، اس کو پورا کرو۔ اور یہ فرمایا ایک حدیث میں 4 علامتیں، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، امانت رکھی یا خیانت کر لے، واذا خاصم فجر، غصہ آ جائے کسی سے، تو میں ہو جائے، لڑائی ہو جائے تو گالیاں بکنے لگے، زبان بے لگام ہو جاتی۔ یہ عادت تو آپ میں نہیں ہے، اگر عادت یہ ہے چھوڑ دیجیے، وعدہ خلافی مت کیجیے، جس وعدے کو پورا نہ کر سکتے ہوں ایسا وعدہ مت کیجیے۔ امانت جو آپ کے پاس ہے اس میں خیانت مت کیجیے۔ اور بات کریں تو سچی بات کریں، جھوٹی نہ کریں۔ جھوٹ شرک کے برابر بتایا ہے، ایک ہی لائن میں دونوں کو بیان کیا، فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، شرک سے بچو، جھوٹ سے بچو، ایک ہی لائن میں قرآن نے بیان کیا۔ جھوٹ کو اپنی زندگی سے نکال دو، وعدہ خلافی کو اپنی زندگی سے نکال دو، امانت میں خیانت کو اپنی زندگی سے نکال دو، اور گالی گلوچ مت کرو۔ جب گالی دو گے، ایک بچہ گالی دے گا تو وہ صرف دوسروں کو نہیں، اپنے بہن بھائیوں کو بھی دے گا، باپ کو، دادا کو بھی دے گا۔ گالی کی عادت ختم کرو، جرم عظیم سمجھو۔ بعض کی عادت تو ایسی ہے کہ اگر واز کہہ رہے ہیں تو گالیاں ہی دے رہے ہیں، یہ کہاں سے آئی؟ یہ تربیت غلط بنی بچپن میں، جو گالی دینے کی عادت ہو گئی، نفاق پیوست ہو گیا ریگولیشن۔ سرکار فرما رہے ہیں گالی دینے والا منافق، اور یہ گالی دینے والا کہتا ہے میں مومن ہوں، سب کافر۔ کتنا بڑا فرق ہے، کتنا بڑا مقابلہ ہے اللہ کے محبوب کا۔ ان چیزوں کو چھوڑو، نفاق کی علامت، جھوٹ بولنا نفاق کی علامت ہے، امانت میں خیانت کرنا نفاق کی علامت ہے، اور گالیاں بکنا، وعدہ خلافی کرنا، یہ سب نفاق کی نشانی، منافق کی پہچان ہے۔ ان سب چیزوں کو چھوڑ دو، پکے مومن کونوا عباد اللہ اخوانا، آپس میں بھائی بھائی اور مسلمان بن جاؤ۔ بس جو ایک دوسرے کے رشتے کو توڑنے والی چیز یہ غیبت ہے، اسی لیے غیبت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الغیبت اشد من الزنا، زنا گناہ کبیرہ سب جانتے ہیں، لیکن غیبت اس سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ معلوم کیا یا رسول اللہ، غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے؟ کہ ہاں، زنا کا گناہ معاف ہو سکتا ہے، غیبت کا نہیں ہوتا، کیونکہ غیبت حقوق العباد میں جب تک وہ معاف نہ کرے،
اور زنا حقوق اللہ میں سے۔ دوسری بات ہے زنا انسانی گناہ ہے، انسانی خطا معاف ہو گئی، انسانوں کے ابا سے خطا ہوئی تھی، اللہ نے توبہ کی توفیق دے دی، توبہ کی ہوئی۔ لیکن غیبت شیطانی گناہ ہے جو کبھی معاف نہیں ہوتا۔ شیطان سے گناہ ہوا لیکن کبھی معاف نہیں، نہ اسے معافی مانگنے کی توفیق ہو۔ اس لیے انتہائی سخت گناہ ہے غیبت کرنا۔ الغیبت اشد من الزنا، سرکار نے ارشاد فرمایا۔ اگر ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بچ جائیں، ابھی کیسے بچے، جھوٹ بھی بولنا پڑے گا، کاروبار کر رہے ہیں اور غیبت بھی کرنی پڑے گی اور اونچا نیچے سب کام کرنا پڑے گا، چاہو گے تو چھوٹ جائے گا۔ بیکاری میں سارے گناہ ہوتے ہیں، اپنے کام میں لگے رہو اور ذاکر فکر مند رہو تو ایک گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اپنے آپ کو آزاد چھوڑ دیا، اللہ کو بھلا دیا، تو سب گناہ ہوں گے۔ آپ کے گناہ سے کوئی نہیں بچتا۔ اللہ کہتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، دیکھ رہا ہے، اور جو سینوں میں دلوں میں چھپاتے ہو۔ اگر یہ دھیان رہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو اس سے بچ جاؤ گے نظر کی گناہ سے، اور سارے گناہوں سے بچ سکتے ہو۔ تصور یہ رہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اللہ کی نگاہ کے سامنے، کوئی دیکھے نہ دیکھے پر خدا تو دیکھتا ہوگا۔ جس کی چوری کر رہے ہیں، جس کے ساتھ بےایمانی کا معاملہ، وہ نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ ذرا تصور ہو، ایمان والے کا تصور ہی ہوتا ہے خدا مجھے دیکھ رہا، اور ایمان والا جو مرتبوں والا ہے وہ اللہ کی صفات کی تجلیات آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ یہ مرتبہ احسان ہے۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کی صفت جس میں ہوتی ہے اس سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ احسان کی صفت جس میں ہو، یہ احسان کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا جبرائیل امین کے سوال پر، ان تعبد اللہ کانک تراہ، اللہ کے بندے بنو زمین پر، اور یہ تصور رکھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اتنا عظیم کبھی تصور ہو، اللہ کی صفات کے جلوے دیکھ ہی رہے ہو، ذرا نگاہ کھولو تو ہر طرف اللہ کی صفت کا جلوہ، کہیں صفات جلالیہ کا، کہیں جمالیہ کا نظر آئے گا۔ اور اگر اس میں کمزوری ہے تو کم سے کم یہ دیکھو وَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم نہیں دیکھ رہے وہ تو دیکھ رہا ہے۔ مقصد دونوں صورتوں میں حاصل ہو جائے گا اگر تھوڑی تھوڑی مشق کی جائے، پریکٹس کی جائے، اللہ والوں سے تعلق رکھا جائے، ہلکے 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 قدم بڑھے گا اور اس مقام پر آ جاؤ گے کہ اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ محنت شرط ہے۔ آدمی دنیا کے معاملے میں بھی، ملاقات میں، تجارت میں، سب چیزوں میں محنت کرتا ہے، تو دین اتنی گری ہوئی چیز ہے، اس میں محنت نہ کرے۔ دنیا کا علم حاصل کرتا ہے تو دین تمہارے نزدیک اتنی حقیر، ذلیل، بے قیمت چیز ہے کہ اس کا علم حاصل نہ کرو۔ سوچو کیا کر رہے ہو، دین کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہو۔ اصل دین ہے، دنیا اس کے پیچھے پیچھے۔ اگر نہ ملی دنیا تو کیا بگڑ جائے گا؟ بگڑ جائے گا کچھ؟ اول تو اللہ تعالیٰ محروم رکھیں گے، لیکن اگر نہ بنی بلڈنگ کیا موت نہیں آئے گی؟ نہ بنی فرم تو کیا موت سے بچ جاؤ گے؟ اگر آپ سیاست میں کسی اونچی کوالٹی کے آدمی نہ بنے تو کیا موت آ جائے گی؟ یہ کچھ نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں گے دنیا کی جھمیلوں کے ساتھ مصیبتیں زیادہ ہیں، مصیبتیں زیادہ ہیں۔ تو ایسی دنیا میں ایسی ترقی کرو کہ دین آپ کا مجروح نہ ہو جائے، دین بگڑ نہ جائے، اور جہاں دین پر حرف آتا ہے دنیا میں لات مار دو۔ اللہ پالنے والا ہے، اللہ پالنے والا ہے، وہی عزت دینے والا ہے، وہی ذلیل کرنے والا ہے۔ اس بات کا یقین رکھو، اور دنیا کا اگر مشاہدہ کرو تو یہ بات خوب سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ جل شانہ ہمیں ایمان کامل اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دے، اور اسلام پر کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر امر کی تعمیل کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
برحمتک یا ارحم الراحمین.